ایک سوال یہ ہے کہ جب بر صغیر میں انگریز آیا تو اس کے راستے میں حائل ہونے والی آخری چٹان کون سی تھی؟ ہم سمجھتے ہیں بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار تھا، وہ تو 1857 میں معزول ہوا۔ ٹیپو سلطان نے 1797 میں اس سے مدد نہیں مانگی، خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سے مدد مانگی، اور ٹیپو سلطان کی میت پر انگریز جرنیل نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی جب تک ٹیپو زندہ تھا انگریز یہ کہہ نہیں سکتے تھے، ان کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کی میت پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اور آج یہ انگریز ہمیں وائلڈ لائف اور جنگلی حیات کی تکریم کا درس دیتے ہیں۔ ان انگریزوں نے یہاں راج حاصل کرنے کے بعد 80,000 شیروں کا شکار کیا۔ جوزف سرومک اپنی کتاب فیس ہم لائک اے برٹن میں کہتا ہے کہ یہ جو 80,000 شیر شکار کیے گئے، اس کے پیچھے ایک نفسیاتی وجہ تھی اس کی، وہ یہ بھی تھی کہ شیر کو ٹیپو سلطان سے ایک خاص نسبت تھی۔ ٹیپو سلطان کو شیر محصور کہا جاتا تھا۔ ٹیپو سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہی شیر جیسا ہے۔ ٹیپو سلطان کا جو تخت تھا وہ شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بادشاہ شیر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے فرانسیسی معماروں سے اسپیشل ایک مجسمہ بنوایا جس میں ایک شیر ایک انگریز کو دبوچے ہوئے ہے اور اس کو نیچے گرا رہا ہے۔ ٹیپو سلطان کے خنجر پر، اس کی تلوار پر شیر کی تصویر کندہ تھی، اس لیے جان بوجھ کر اس کی تذلیل کی گئی، اور جو کمپنی حنوط کرنے والی اس کو اسپیشلی میسور میں قائم کیا گیا۔ حالانکہ دوسرے بہت سارے شہر ایسے تھے جو اس حوالے سے زیادہ کارآمد ہو سکتے تھے، زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے، لیکن صرف ٹیپو سلطان کے ساتھ شیر کی نسبت کی تذلیل کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی حکومت میں صوبے دار کا عہدہ گورنر کے برابر تھا، انگریز نے اس کو لیفٹیننٹ سے بھی نیچے کا منصب قرار دے دیا۔ ٹیپو سلطان کی حکومت میں جمعدار ایک بہت بڑے افسر کا نام تھا، انگریز نے خاکروب کا نام جمعدار رکھا۔ ٹیپو سلطان کی حکومت میں وزیر خوراک کے منصب کے برابر تھا، خانِ سامہ اسے کہا جاتا تھا، ایک طرح سے وزیر خوراک ہی تھا۔ انگریز نے اپنے باورچی کا نام خان سما رکھ دیا۔ ٹیپو سلطان نے خلافت عثمانیہ کے خلیفہ سے مدد چاہی تھی، انگریز نے حجام کا نام خلیفہ رکھ دیا۔ ٹیپو سلطان کے دربار میں پگڑی کو فضیلت اور بڑے پن کی علامت سمجھا جاتا تھا، انگریز نے جان بوجھ کر چوکیداروں، دربانوں اور ملازموں کو اور غلاموں کو پگڑیاں پہنا دی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ انگریز کی جانب سے کی گئی اس تذلیل کو اور بے توقیری کو آج بھی ہم اپنے گلے سے لگائے ہوئے۔ آج بھی جو قومی لباس پہنتا ہے ہمارے لیے یہ کم اہم ہے، ہمارے لیے ایک معمولی آدمی ہے۔ جو انگریزی لباس پہنتا ہے وہ کوئی 30 مار خان ہے۔ آج بھی جو انگریزی بولے، کوئی 4-6 جملے ساتھ انگریزی کے ضرور اپنی گفتگو میں ڈالے، ہم کہتے ہیں یہ کوئی دانشور ہے، یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے۔ دیکھیں، نہ انگریزی بولنا بری بات ہے، نہ انگریزی لباس پہننا بری بات ہے۔ طیب اردگان بھی انگریزی سوٹ پہنتے ہیں، مصر کے سابق صدر امت مسلمہ کے عظیم بیٹے محمد مرسی بھی انگریزی سوٹ پہنتے تھے۔ مجھے مسئلہ اس ذہنی غلامی سے ہے، اس فکری غلامی سے جو ہمارے یہاں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے فرانس سے 2 نوجوان آئے مجھے ملنے، اور بڑے عام سے وہ وہاں کام کرتے ہیں جیسے لیبر کا کام کرنے والے لوگ، شہزان اور اس کا بھائی فرقان۔ وہ کہتے ہیں فرانس میں کوئی راہ چلتے آ کے انگریزی میں کسی فرانسیسی سے پتہ پوچھ لے، ایڈریس پوچھ لے، راستہ پوچھ لے، تو یا تو فرانسیسی اسے جواب نہیں دے گا، سپورٹ چہرے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو اپنی توہین سمجھے گا کہ آپ انگریزی میں مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اور کئی تو کہتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ پر انہیں کہتے ہیں کہ آپ اگر فرانس آئے ہو تو فرانسیسی سیکھ کر آؤ، ہمارے سامنے انگریزی نہ جھاڑو۔ ہم انگریز کے پاس جاتے ہیں تو انگریزی وہاں جا کے بولتے ہیں، یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرانسیسی نہیں آتی تو کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خودی جس کا اقبال نے درس دیا۔